اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ روز شہادت قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی، اس مناسبت سے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو تعزیت عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد تبریک بھی عرض کرتے ہیں۔ اس دن کی مناسبت سے امام خمینی نے ایک پیغام اپنے چاہنے والوں کو، شہید کے چاہنے والوں کو اور ملت پاکستان کے نام جب شہادت کی خبر موصول ہوئی تو امام نے ایک پیغام لکھا اور بھیجا، اور اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا انشاءاللہ ہم آج بیان کریں گے۔ آج اس شہید کی شہادت کا دن ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر حقیقی معنی میں تشیع کو اوج تک پہنچایا، جس قیادت نے حقیقی معنی میں پاکستان کے اندر افکار امام خمینی کو پھیلایا، جس قیادت نے حقیقی معنی میں پاکستان کے اندر جوانوں کی تربیت کو لے کے، علماء کی تربیت کو لے کے، نوجوانوں کی تربیت کو لے کے افکار شہید مطہری کو عام کیا۔ یہ وہ قیادت ہے جس نے حقیقی معنی میں اتحاد بین مسلمین، اتحاد بین المومنین کے لیے کام کیا اور عملی اقدام اٹھائے۔ یہ وہ قیادت کہ جس نے پاکستان کے اندر تشیع کو کھویا ہوا وقار واپس دلایا، جس نے تشیع کو پاکستان کے اندر کھوئی ہوئی عزت کو واپس دلایا۔ آج اس شہید کی شہادت کا دن ہے۔ امام خمینی نے اسی مناسبت سے ایک پیغام بھیجا کہ جس کے اندر ایک ٹکڑا، ایک جملہ یہ بھی ہے کہ اگر مدارس دینیہ، اگر حوزہات علمیہ اس بات اور علماء اسلام اس بات کو جان لیتے کہ ایک ہی دین میں دو متضاد راستے نہیں ہوتے تو کبھی امکان تھا کہ یہ شہید آج ہمارے درمیان ہوتا۔ جس آیت مجیدہ کا میں نے تلاوت کی اس میں خداوند متعال بھی دو متضاد رستوں کا اشارہ کر رہا ہے، اور در حقیقت علماء اسلام کی ذمہ داری بھی یہی ہے، چونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کی مبعوث، انبیاء کو خلق کرنے کا، انبیاء کو انتخاب کرنے کا، انبیاء کو مبعوث کرنے کا ہدف اور مقصد خداوند متعال نے قرآن میں یہ بتایا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم اور قبیلے میں اپنے نمائندوں کو مبعوث کیا، رسولوں کو مبعوث کیا۔ ان کی ذمہ داری کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ، لوگوں کو خدا کی طرف لے بلائیں، لوگوں کو عبودیت کی طرف بلائیں، لوگوں کو عبدیت کی طرف بلائیں، لوگوں کو خدا کا بندہ بنائیں، لوگوں کو اس تقوی کی طرف دعوت دیں، اور واجتنبوا الطاغوت، لوگوں کو طاغوت سے اجتناب کروائیں، طاغوت سے دور کریں۔ اگر اس آیا کا پاکستان کے اندر ہم نے کوئی مصداق دیکھنا ہے تو وہ شہید عارف الحسینی، شہید قائد عارف حسین الحسینی ہیں۔ اگر اس آیا کا مصداق پاکستان کے اندر اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ افکار شہید ہیں۔ ان کو پڑھا بھی جا سکتا ہے، ان کو سنا بھی جا سکتا ہے کہ کس طریقے سے شہید عارف حسین الحسینی نے نہ صرف ملت تشیع بلکہ مسلمین کو خدا کی عبودیت کی طرف دعوت دی اور لوگوں کو طاغوتیت سے باہر نکالا، لوگوں کو طاغوتیت سے دور کرنے اور اجتناب کرنے کی طرف عملی حوالے سے اپنے پریکٹیکل انداز میں اس کو بیان کیا۔ آج ہمارے لیے بھی یہی درس ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے، شہید کے روز شہادت کے دن، آج ہم بھی اپنے لیے اس نقطے کو اپنے لیے سر مشق بنا لیں کہ دین میں کبھی بھی دو متضاد راستے نہیں ہوتے۔ مدارس کا، حوزہ علمیہ کا ہدف اور مقصد فقط طلاب کو نماز روزہ درست کروانا نہیں، ان کا وضو درست کروانا نہیں، ان کو یہ نہیں بتانا کہ خمس کتنا ہے، ان کو یہ نہیں بتانا کہ زکوٰۃ کتنی اوپر واجب ہوتی ہے، بلکہ اصل ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ایک دین میں دو متضاد راستے نہیں ہوتے، اس کی طرف دعوت دینا ہے۔ ہم نے عبودیت کو اپنانا ہے اور طاغوتیت کو چھوڑنا ہے۔ آج دیکھ لیں، یہ شہید یا فکر شہید کو شہید کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ابھی تک اس کشمکش میں ہیں کہ خدا کی عبودیت بھی ہم نے کرنی ہے، خدا کا عبد بھی بننا ہے اور طاغوتیت کو بھی گلے لگانا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔
آج ملت تشیع پاکستان خود اس بات کو اگر باور کر لے تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، تمام مشکلات حل ہو سکتی ہیں۔ تشیع کی نہ صرف پاکستانی کے لیول پہ بلکہ عالمی سطح پر بھی اگر اس چیز کو باور کر لیا جائے کہ ایک دین میں دو متضاد راستے نہیں ہو سکتے، تو تمام کے تمام مشکلات، تمام کے تمام انحرافات، تمام کے تمام مسائل نہ صرف حل ہوں گے بلکہ تشیع قیادت کرے گا، بلکہ تشیع لیڈ کرے گا، بلکہ تشیع سر فہرست آ جائے گا، اور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور بھی اس وقت ہو جائے گا جب اس چیز کو ہم باور کر لیں گے کہ ایک ہی دین میں دو راستے نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم طاغوتیت کا بھی نام لیں، ہم طاغوتیت کو بھی اپنا لیں اور خدا کی عبودیت بھی کریں۔ اور امام خمینی نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر یہ بات سب کے لیے واضح ہو جائے تو پھر ہماری بہت ساری شخصیات کہ جو عالم اسلام کی درجہ اول کی شخصیات ہیں وہ شہید نہ ہوں۔